أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. من يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. مظفر بھائی ایک ایک آیت پڑھیں، ترجمہ کریں، پھر میں تفسیر کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. مظفر بھائی ہیں نا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ تم اس کی اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو. سب نے کہا ہمیں اقرار ہے. فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. میں ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج کے درس کی جو پہلی آیت پڑھی گئی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اس آیت میں اس سے پہلے کے درس میں بھی اس کا بنیادی پیغام کیا ہے وہ ذکر کیا گیا تھا. آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ صاحب آ رہی ہے. جی ہلو، آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. جی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بتایا کہ ایک نبی کی موجودگی میں اگر دوسرا نبی بھیجا جاتا ہے، یا ایک رسول کی موجودگی میں اگر دوسرا رسول بھیجا جاتا ہے، تو بعد میں آنے والے نبی اور رسول کی تصدیق کرنا یہ پہلے والے پر واجب اور ضروری ہے. یہ اس آیت کا بنیادی پیغام ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی بنائے گئے، اور بعد میں حضرت موسیٰ ہی کی دعا پر حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا گیا. تو موسیٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہارون کی نبوت کا اقرار کریں اور اس کی تصدیق کریں. ایسے ہی بیک وقت کبھی کبھار کئی علاقوں میں الگ الگ نبی پائے جاتے تھے، تو ان کی تصدیق کرنا بھی ضروری تھا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ایک علاقے میں یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. ایک دوسرے علاقے میں حضرت لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں. تو ایک نبی پر یہ ضروری ہوتا تھا کہ دوسرے نبی کی تصدیق کریں، یہ کہیں کہ ہاں وہ بھی نبی اور رسول ہے. یہاں تک تو بات بہت آسان ہے، بہت واضح ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک نبی جن کی دعوت، جن کی تبلیغ، جن کی مشن میں بہت سارے لوگ جڑ چکے ہوں، اور اس کے بعد دوسرا نبی اور رسول بنا کر بھیجا جائے، جس نبی اور رسول کے آنے کے بعد پہلی نبوت منسوخ ہو جائے، تو وہاں پہلے نبی کے ماننے والے یا ان کے فالوورز اعتراض جتاتے ہیں، یا بعد میں آنے والے نبی اور رسول کی بات نہیں مانتے ہیں. تو یہاں اس آیت کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہی کہ یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ دیکھیے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ لیا، کس بات کا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، کہ جب تمہارے پاس کتاب آ جائے، حکمت آ جائے، یعنی تمہیں کتاب و حکمت سے نوازا گیا. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر ایک رسول تمہارے پاس آئے جو تصدیق کرے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس نبی کی مدد بھی کرو گے. یہ آیت کا ترجمہ ہوا کہ ایک نبی کی موجودگی میں اگر دوسرا نبی آ جاتا ہے تو یہ پہلے والے نبی دوسرے والے نبی کی تصدیق بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے. اصل میں یہ آیت یہودیوں پر اور عیسائیوں پر بہت کاری ضرب لگاتی ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور آپ کی رسالت کا انہوں نے اقرار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، نہ تو آپ کے سپورٹر بنے، نہ تو آپ کے امتی بنے. امتی مطلب کہ آپ پر ایمان لاتے اور مسلمان ہو جاتے، یہ سب انہوں نے نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ بتاتا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ جب نبی کے لیے جائز و درست نہیں کہ نبی کی تصدیق کو چھوڑ دے، یہ نبی کو نبی نہ مانے، نبی کو رسول نہ مانے، جب ایک نبی کے لیے جائز و درست نہیں تو امتیوں کے لیے کہاں سے جائز و درست ہوگا؟
یعنی نبی پر بھی واجب ہے کہ وہ پہلے کی نبی کی تصدیق کرے یا ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کرے، تو امتی انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے نبی کو اور ایک نبی دوسرے نبی کی تصدیق کریں گے۔ اس سے پہلے بھی بات کہیں آئی تھی تو میں نے سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ چیزیں بہت اصولی ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک نبی کا بھی اگر آدمی انکار کر دیتا ہے تو گرچہ سارے نبیوں پر وہ ایمان لے آئے، سارے نبیوں کی باتیں مانے، سارے نبیوں کی تصدیق کرے، لیکن ایک نبی کا بھی اگر وہ انکار کرتا کہ میں انہیں نبی نہیں مانتا، میں انہیں رسول نہیں مانتا، تو ایسے حالت میں وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے ہی قرآن مجید کی ساری آیتوں پر آدمی ایمان لائے، اس پر عمل کرے، ساری چیزیں کرے، لیکن کسی ایک آیت کا بھی اگر انکار کرتا ہے اور کہتا میں اسے نہیں مانتا، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسلام اور شریعت کی ساری باتوں پر عمل کرتا ہے، لیکن کسی ایک مسئلے کو کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں اس پر عمل نہیں کر سکتا اور میں اس کو اسلام سے خارج مانتا ہوں، تو ایسا آدمی اسلام سے خود خارج ہو جائے گا۔ یہ اصل میں یہ اصول ہے جو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ در حقیقت آدمی اللہ کی بات کو انکار کرتا ہے، اس لیے اس پر اتنا بڑا حکم لگتا ہے۔ اس پر یہ حکم کیوں لگتا ہے؟ اس لیے حکم لگتا ہے کہ تمہارے یہاں ساری اچھائیاں صحیح، لیکن ایک مسئلے میں ہی صحیح تم نے اللہ کی بات کا انکار کر دیا۔ دیکھیں، اقرار کے بعد عملی کوتاہی الگ چیز ہے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، مجھے روزہ رکھنا چاہیے، مجھے زکوٰۃ دینا چاہیے، مجھے حج کرنا چاہیے، مجھے صلہ رحمی کرنا چاہیے، مجھے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، مجھے صدقات و خیرات کرنا چاہیے، مجھے ساری نیکیاں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی کوتاہی ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، اس میں کبھی لاپرواہی آ جاتی ہے، کبھی آدمی صحیح ڈھنگ سے وہ عمل نہیں انجام دے پاتا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، غفلتیں دور کرنی جائے، اپنی آدمی اصلاح کرے، چاق و چوبند رہے، اللہ سے مدد مانگے۔ لیکن انکار کر دینا کہ میں نہیں مانتا، یہ چیز کفر میں داخل کر دے گی، چاہے آدمی ساری چیزوں پر عمل کرتا ہو۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اسلام کی ساری چیزوں پر عمل کریں گے۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جب ابوبکر خلیفہ بنے تو ان کے سامنے سب سے پہلا یہ فتنہ آیا، سب سے پہلا فتنہ یہ آیا کہ کچھ مسلمان جو مسلمان تھے اللہ کے نبی کی زندگی میں، انہوں نے کہا کہ ہم پورے اسلام پر عمل کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف میں جنگ کروں گا۔ اگر یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کے طور پر دیتے تھے اور اب منع کر رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے، تو میں ان سے جنگ کروں گا، میں انہیں قتل کروں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابوبکر، اے مسلمانوں کے امیر، آپ یہ کریں گے، وہ بھی ان لوگوں کو آپ ماریں گے جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ انہیں ماریں گے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب کو سمجھایا کہ مسئلہ بڑا سنگین ہے، اس میں صرف دکھ یہ رہا کہ یہ ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ انکار کس کا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے دین کے ایک بات کا انکار کر رہے ہیں، یہ یعنی اللہ کے صریح حکم کو توڑ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں ماننے سے۔ تو یہ بات صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ اگر لاپرواہی میں نہیں دیتا ہے، کوتاہی میں نہیں دیتا، غفلت میں نہیں دیتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں دیتا ہے، تو یہ گناہ ہے نا۔ لیکن انکار کرنا کہ نہیں 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 اس کو میں مانوں گا نہیں، میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہوں، یہ دوسرا ہے، اس میں فرق ہے، اس فرق کو سمجھیں آپ، اس فرق کو سمجھیں آپ۔ بہرکیف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر دل مطمئن ہو گیا کہ صحیح بات ہے، بہت سنگین بات ہے، اس بات کی اجازت نہیں رہے گی کہ آپ دین کی کسی بھی چیز کا انکار کریں جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، اس کا اقرار کرنا، اس پر ایمان لانا یہ واجب و ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے حوالے سے ایک نیم، ایک اصول، ایک ضابطہ یہ دیا کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا واجب ہے، تمام نبیوں کی تصدیق کرنا واجب ہے، ان کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننا ضروری ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کے آنے کے بعد پچھلے نبیوں کی شریعت پر عمل کرنا یہ جائز و درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے پچھلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایک آخری بات اس آیت کے حوالے سے یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے، میں نے پچھلے بھی درس میں ذکر کیا تھا کہ شریعتیں الگ الگ رہی ہیں۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، دیگر انبیاء اور رسول،
ان کی شریعتیں ایسی نہیں تھی، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ملے گا، روزے میں تھوڑا فرق ملے گا، یا نماز کے طریقے میں تھوڑا فرق ملے گا، یا نماز کی رکعتوں میں تھوڑا فرق ملے گا، جو بھی رہا ہو الگ الگ طریقے سے رہا ہو۔ تو اب یہ جائز نہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ موسیٰ بھی تو نبی تھے، موسیٰ بھی تو رسول تھے، تو موسیٰ کو میں فالو کر لوں تو بھی کامیاب ہو جاؤں گا، کیونکہ بھی اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ توریت کا کچھ پیج ان کے پاس میں آیا، توریت کا، تو پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی غضبناک ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر موسیٰ دوبارہ زمین پر آ جائے، دوبارہ ان کو زندہ کر دیا جائے، تو ان پر بھی واجب ہوگا کہ وہ مجھے نبی اور رسول مانے اور میری اتباع کرے، یعنی میری راہ پر چلی، ان پر واجب ہے۔ کن پر؟ موسیٰ پر۔ اگر بات اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب وہ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت نبی اور رسول نہیں آئیں گے، بحیثیت امت آئیں گے، یعنی اللہ کے نبی ہی کے دین کے پرچارک بن کر کے آئیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی پھیلانے کے لیے آئیں گے۔ وہ اپنے دین یعنی جو انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اس وقت جو ان کا کام تھا، اس کام کو نہیں، اس کام کے لیے نہیں آئیں گے۔ وہ اس شریعت، امت محمدیہ کی شریعت کو اور پیارے نبی کی شریعت کو پھیلانے کا کام کریں گے۔ تو دینی بھائیوں، یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں جو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے لائٹلی ہے یا ہلکی باتیں ہیں یا کوئی اہم بات نہیں، لیکن بہت اہم باتیں ہیں کہ ایک نبی، ایک آیت، شریعت کا ایک حکم یا ایک کسی بات کا بھی آدمی اگر انکار کرتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا بچنا چاہیے اور مکمل طور پہ پورے اسلام کو آدمی اقرار کرے، قبول کرے، عمل بھی مکمل طور پہ کرے۔ کبھی کچھ کوتاہی رہتی تو اس پہ آدمی توبہ اور استغفار کر لے۔ جی آگے بڑھیں۔ بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائے وہ یقیناً پورے نافرمان ہے۔ فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد پلٹ جائے، یعنی اس اصول، اس ضابطے کو جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی اس سے پھر جاتا ہے، نہیں مانتا اس کو، فاولئک هم الفاسقون، تو یہ لوگ فاسق ہیں۔ یا مفسرین نے ذکر کیا، آپ تفسیری کتابیں اٹھا کے دیکھیں کہ فاسق سے مراد یہاں کافر ہے، کہ ایسا آدمی پھر کافر ہو جائے گا جو انکار کر دیتا ہے کہ میں سارے نبیوں کو مانتا ہوں لیکن میں موسیٰ کو نہیں مانتا ہوں، میں عیسیٰ کو نہیں مانتا ہوں، میں نوح کو نہیں مانتا۔ اس طرح کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے، جیسا کہ یہودی رکھتے ہیں، یہودی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، عیسائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول نہیں مانتے، اور بھی دیگر کوئی اگر مذہب میں ایسا پایا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے اور پورے دین پر بھی عمل کرتے ہوں، تو بھی وہ کفر میں مبتلا ہے، انہیں مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ جی کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہو یا ناخوشی سے، سب اسی کی طرف لوٹا جائیں گے۔ جی، سب اسی کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں، خوشی یا ناخوشی سے۔ ماننا صرف کس کو ہے؟ اسلام کو ہے۔ اسلام نے اسلام ہی آخری دھرم، آخری مذہب ہے، یہی راہ نجات ہے۔ اس کے علاوہ آدمی بظاہر چاہے اچھی باتیں، اچھے اعمال چاہے جتنا کسی دوسرے دھرم میں رہ کے کرتا ہو، اللہ کے یہاں سب ناٹ ایکسیپٹیبل، اللہ کے یہاں کوئی چیز بھی وہ ایکسپٹ نہیں کی جائے گی سوائے اسلام کی، کوئی چیز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کے کچھ اور تلاش کرتے، کچھ اور، یعنی اللہ کے یہاں وہ نہیں چل پائے گا، چاہے جتنا نیک عمل اس میں آدمی کرتا ہو، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسلام جو آخری دھرم، آخری مذہب ہے، اسی کی باتیں قبول کی جائیں گی۔ جی آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا اور جو کچھ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ جی بالکل واضح آیت ہے کہ بلکہ آپ اعلان کیجئے، صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی آپ اعلان کیجئے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل علینا، جو بھی ہم پر نازل کیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں،
وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کئی نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان پر بھی جو نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، موسیٰ پہ جو نازل کیا گیا، عیسیٰ پر جو نازل کیا گیا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے نبی اور رسول ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں۔ اس آیت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہی ہونا چاہیے کہ تمام نبی تمام رسول اللہ کی جانب سے آئے تھے، سچے نبی اور رسول تھے، ان کی باتیں سچی تھی۔ البتہ تھوڑا سا اس میں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ چونکہ قرآن ہی میں دوسری آیتیں بتاتی ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی تھی، یعنی ان نبی اور رسول کے ماننے والوں میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس میں چینجنگ کر دی، کچھ تبدیلی کر دی تھی۔ اس لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گرچہ توریت، زبور، انجیل یا دوسری آسمانی کتابیں یہ اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن وہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں رہ گئی، اس میں بہت ساری چیزیں ویسے ہی ہیں ایز اٹ از جیسے اللہ نے نازل کیا تھا، لیکن کچھ چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بھی بنا کر کے اس میں داخل کر دیا، کچھ چیزوں کو اس میں غائب کر دیا، کچھ چیزوں میں زیادتی کر دی، یعنی جتنا تھا اس میں سے تھوڑا بڑھا دیا، کچھ گھٹا دیا، اس طرح کے انہوں نے کام کیے۔ اور ہم یہ عقیدہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں سمجھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کہ ان کا ایک گروہ، ان کی ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کا کلام سنتی ہے، ثم یحرفونہ، پھر اس کو چینج کر دیتی ہے، اس میں تحریف کر دیتی ہے۔ ان کا عمل، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے عمل بتایا کہ ایسا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تو کتابیں نازل کی گئی تھیں، لیکن اس میں چینجنگ کر دی گئی، اور قرآن کے آنے کے بعد پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہیں، یعنی پچھلی ساری کتابوں پر عمل کرنا جائز و درست نہیں رہ گیا، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، یہی آخری شریعت کے طور پر ہمیں عطا کیا گیا۔ جی آگے بڑھیں۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ جی وہی پیغام پھر سے ہے، اور تھوڑا اور واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو اسلام کے علاوہ تلاش کرے، دیناً بطور دین، بطور دھرم، اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کرے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، تو ہرگز وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو بھی ایسا کرے گا، یعنی اسلام دھرم کے علاوہ کسی اور دھرم پر چلے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھائے گا، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ جی کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ انہیں کیسے ہدایت دے جو ایمان کے بعد جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے گواہی دی کہ رسول برحق ہیں، جن کے پاس نشانیاں آئیں، اس کے باوجود بھی وہ کفر میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ جی آگے بڑھیں۔ ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ جی ایسا جان بوجھ کر کے آنکھیں بند کرنے والے جو ہدایت پہچانتے ہوں، دلیلیں پہچانتے ہوں، ساری چیزیں جانتے ہوں، نبی اور رسول کے برحق ہونا بھی ان کے لیے سامنے واضح ہو، پھر بھی عناد میں، دشمنی میں، حسد میں، کبر میں مبتلا ہو کر وہ نبی اور رسول کا انکار کر دیں، تو ان کی سزا یہ ہے، ان کا عذاب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، والملائکہ، ملائکہ کی لعنت، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ لعنت کا کیا مطلب؟
لعنت کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے، تو ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم نہیں کرے گا، اللہ ان پہ رحم نہیں کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کے رحم کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے جتنا نیک متقی پرہیزگار ہو وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو گنہگاروں کا کیا کہنا؟ کہ گنہگاروں کی کیا بات ہے؟ جب نیک متقی پرہیزگار اچھے اللہ کو خوش رکھنے والے لوگ بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جا سکتے، تو گنہگار تو بات کی بات، گنہگار تو بات کی بات۔ یہ جو آیتوں کا انکار کرتے، نبی اور رسولوں کا انکار کرتے، یہ کہاں سے جائیں گے جنت میں؟ یہ کہاں سے نجات پا سکتے ہیں؟ جب نیک لوگوں کی بھی نجات نہیں بغیر اللہ کی رحمت کی، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو ساری چیزیں جان کر کے بھی انکار کرتے ہوں، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ ایک چیز اللہ کی لعنت۔ اچھا، فرشتوں کی لعنت کا کیا مطلب؟ فرشتے کس طرح کی لعنت کرتے؟ فرشتے یہ دعا کرتے، بلکہ بد دعا کرتے کہ اللہ فلاں پہ رحم نہ کر، اللہ فلاں پہ لعنت کر، یعنی اس کو دور کر اپنی رحمت سے۔ جو تیری کتابوں کا انکار کرے، تیری دلیلوں کا انکار کرے، تیرے رسولوں کا انکار کرے، تیری شریعت کا انکار کرے، اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ یہ فرشتے والناس اجمعین، تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے، تمام لوگ کی طرف سے اللہ سے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو تیری شریعت، تیری کتاب کا انکار کرتے۔ جی، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ جی، لعنت کا بنیادی نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں گے جو کفر میں مبتلا ہیں، جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہیں، جہنم میں جائیں گے خالدین فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ ہمیشہ رہیں گے تو کیا ایسے ہی رہیں گے؟ صرف رہنا، صرف ٹھہرنا، وہاں اسٹے تھوڑی نہ کرنا ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، وہاں عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، یعنی جہنم میں اسٹے اور وہاں رکنا یہ خود ایک عذاب ہے، اور اس کے علاوہ بھی عذاب دیے جائیں گے، اور اس عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا چاہے جتنا وقت نکل جائے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ تو تھوڑا اس میں بریک ہوگا، نہ تھوڑی سی مہلت دی جائے گی، نہ تھوڑے ٹائم کے لیے اس کو بند کیا جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے تھوڑے ٹائم کے لیے پھر واپس آؤ، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، عذاب مسلسل جاری رہے گا، مہلت تک نہیں ملے گی۔ جی آگے بڑھیں۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ جی، اگر کوئی ایسا کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو اس نے سمجھا، دین کو اس نے قبول کیا، اس کے بعد ایمان لانے، اسلام لانے کے بعد وہ مرتد ہو گیا، یعنی انکار کر دیا۔ اصل میں اس آیت سے دو معنی آپ سمجھے، ایک تو یہ جو سرے سے قریب نہیں آ رہے اسلام کے، ان کے لیے تو سزا ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اسلام قبول کر کے، ایمان اور اسلام کو ایکسپٹ کر کے پھر بعد میں پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو شریعت میں اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور اسلامی مملکت ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی لا اور قانون جہاں چلتا ہے وہاں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے جگہ جہاں پر اسلام کا لا نہیں چلتا وہاں کی بات نہیں ہے، جہاں اسلامی لا چلتا وہاں اسے قتل کر دیا جائے گا بہرکیف۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لے، وہ آدمی مرتد ہوا اس کے بعد توبہ کر لے، اور ایسا ہوا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے کچھ دنوں بعد اس نے انکار کر دیا، دیکھیں آیت فٹ کیجئے کہ جو ایمان لائے وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور اس نے گواہی دی کہ رسول برحق ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اس نے بینات یعنی واضح نشانیاں بھی دیکھی، لیکن اس کے بعد پھر مرتد ہو گیا، پھر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام سے مرتد ہو گیا، تو اب ایسے شخص کے لیے لعنت ہے، ایسے شخص کے لیے عذاب ہے، ساری چیزیں فٹ رہیں گی۔ لیکن اگر توبہ کر لیتا ہے، اپنی غلطی سے رجوع کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے معافی ہے، اور اس شخص نے بھی جس نے اسلام چھوڑ دیا تھا، نام کا ذکر نہیں ملتا، اس نے پھر دوبارہ اسلام کو قبول کیا، اپنے غلطی پر شرمندہ ہوا، توبہ کی اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ بہرکیف غفور ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو
توبہ کر لے اپنی غلطی کے بعد، وہ اصلح اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ عذاب کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ عذاب کی بات بتا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب ہی دے گا، ایسا نہیں ہے۔ بندہ اپنی اصلاح کر لے تو جیسے اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، ایسے اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ آدمی جیسا عمل پیش کرے گا اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ جی بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے پھر کفر میں بڑھ جائے، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ جی ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر اسی کفر کو اسی میں بڑھتے رہے، وہ یعنی مسلمان ہونے کے بعد کفر میں چلے گئے اور پھر اسی کفر میں بڑھتے رہے، اسی حالت میں پڑے رہے، لن تقبل توبتہم، تو ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے تو آپ پہلے آیت تو یہ ہے کہ وہ توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اب یہ آ رہا ہے کہ ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی، کیا مسئلہ ہے یہ؟ اس کو سمجھیں، توبہ کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ آدمی کفر میں، گناہوں میں لت پت زندگی گزار رہا ہے، شرک میں، بدعت و خرافات میں لت پت زندگی گزار رہا ہے، اور جب دیکھ رہا ہے کہ موت کا فرشتہ اس کے پاس آ گیا، اس کی سانس اکھڑنے والی، اس کی روح نکلنے والی، تب توبہ کرتا ہے، لن تقبل توبتہ، تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ قاعدہ سب کے لیے، یہ قاعدہ میرے لیے بھی ہے، آپ سبھی لوگوں کے لیے بھی ہے، تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تمام کافروں کے لیے، بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے۔ جو کچھ نیکی کرنی ہے، جو کچھ توبہ کرنا ہے، موت کے فرشتہ کے آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے کہ توبہ اس وقت قبول ہوتے رہتی ہے جب تک کہ غرغرے کی حالت میں آدمی نہ چلا جائے، یعنی ایک مرتبہ جب اس کی موت کا وقت آ جائے تب توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی، آپ لوگوں کو شاید پتا ہو، پہلے بھی سنا ہو کہیں، فرعون نے بھی توبہ کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لا رہا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا الآن اب تم توبہ کر رہے ہو، اب تم توبہ، اب نہیں توبہ قبول ہوگی۔ جب دیکھ رہے ہو کہ ڈوب رہے ہو، مرنا ہے، موت سامنے کھڑی ہے، تب توبہ کر رہے ہو تو وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق بخشے۔ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، ہم بہت سارے گناہوں میں رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وقت آئے گا توبہ کر لیں گے، وقت آئے گا حج کر لیں گے، وقت آئے گا اپنے گناہوں کی معافی کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقت موت کا آ جائے اور توبہ کا وقت ختم ہو جائے، تو آدمی چاہ کر کے بھی توبہ کرے تو توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی۔ تو دوسری آیت کا یہ پیغام کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اس کفر میں پڑے رہے، کفر ان کا بڑھتا گیا، اب وہ توبہ کرتے ہیں موت کے وقت توبہ کرتے ہیں تو لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ کیا ہے؟ گمراہ لوگ ہیں۔ یعنی یہ گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے کہ آدمی ایسی زندگی گزارتا رہے اور سوچے موت کے وقت توبہ کر لوں گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیکی کی راہ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس کا سرسری خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ نبی اور رسول، سارے نبی اور رسول پر ایمان لانا یہ ضروری اور واجب ہے۔ اس کی تفسیر میں نے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا، پیارے نبی کی باتوں کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ واجب ہے، پچھلی شریعتیں منسوخ ہیں۔ دو آیتوں میں یہ بتایا گیا کہ صرف اور صرف اسلام اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین، دوسرا دھرم آدمی قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور اپنے پیارے نبیوں، پیارے رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب۔ یہ فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نام لے اپنے برگزیدہ نبیوں کا، رسولوں کا، اور ان کا ذکر کیا۔ ایک اصول یہ بتایا گیا کہ نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرنا، یعنی ان کو نبی ہونے میں فرق نہیں کرنا ہے۔ ہمیں جیسے یہ نبی ویسے یہ نبی، درجے میں فرق ہے، لیکن نبوت میں کہ وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ نبی ویسے عیسیٰ نبی، ویسے ہارون نبی، ویسے یوسف، ادریس اور دیگر انبیاء، یہ سب نبی ہیں جو اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمیں یہ ماننا ہے کہ یہ سب نبی اور رسول ہیں، البتہ ان کے درمیان بھی درجے ہیں، ان کے درمیان بھی مراتب ہے، اسے کمپیئر کر کے کسی کی تحقیر و تذلیل نہیں کرنا، جیسا کہ اس آیت کے شروع میں، بالکل شروع میں
یہ بات سمجھائی گئی تھی اس پارے کے شروع میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس آیت کی تفسیر میں میں نے یہ بات سمجھائی تھی۔ ایک بات یہ پتہ چلی کہ آدمی اگر دوسرے دھرم پر رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو چاہے جتنی اچھی زندگی گزار لے، چاہے جتنی نیکیاں کر لے، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اس لیے دوسرے کے دھرم کی محنتیں دیکھ کر کے، عبادتیں دیکھ کر کے، ان کی کوششیں دیکھ کر کے ہمیں کوئی اس پہ رشک نہیں آنا چاہیے کہ یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا پن کا کام کرتے ہیں، وہ سب رائے گا، سب برباد ہے۔ اگر دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے کسی دوسرے دھرم کا آدمی تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کا بدلہ اسے دے دیتے ہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ برے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے برے لوگوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، یعنی کافر لوگوں کے لیے، مشرک لوگوں کے لیے۔ اس لیے کفر اور نفاق سے، شرک سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگتے۔ اس کے برعکس فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مومنوں کے لیے ان کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، مومنوں کے لیے ان کے رزق میں برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کی نیکی کے کام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث میں کئی مرتبہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ دو فرشتے آدمی کے پاس آتے ہیں صبح کے وقت، دو فرشتے آتے ہیں اور دونوں دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ کہتے ہیں اللہ یہ آدمی تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے مال کو اور بڑھا دے، اس کے مال کو اور بڑھا دے، اس کے مال میں اور اضافہ کر۔ اور ایک دوسرا فرشتہ جب دیکھتا ہے کہ آدمی بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں رکھتا، تو فرشتہ کہتا ہے، یعنی مال کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کرتا ہے، تو فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ تو فرشتے دیکھیے یہ دعائیں بھی کرتے ہیں اور بد دعائیں بھی کرتا ہے۔ ہمیں نیکی کا عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کی دعائیں حاصل ہوتی رہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ اگر آدمی کر لے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اخیر میں یہ پتہ چلا کہ موت کے وقت توبہ یہ سود مند نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، زندگی کب بند ختم ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے آدمی کو ہمیشہ توبہ کر کے رکھنا چاہیے، توبہ کر کے رکھنا چاہیے۔ پھر غلطی ہو جائے پھر سے آدمی توبہ کر لے، لیکن توبہ ڈیلے کر کے رکھنا کہ بعد میں توبہ کروں گا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں بتائی گئی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں جو حافظ جی نے تلاوت کی الحمدللہ بہت ہی پیاری آواز تھی اور بہت ہی اچھا انداز تھا ان کے پڑھنے کا، اور میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں مزید صحت و تندرستی سے نوازے، ایسے ہی وہ قرآن پڑھتے رہیں۔ اور چونکہ وہ بنگال سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ایک دو جگہ پہ انہوں نے ان کی زبان لڑکھڑائی اور غلطی ہوئی، اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ زیر زبر کے بدلنے سے بھی معنی میں بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے، معنی ہی غلط ہو جاتا ہے، کہیں کا کہیں معنی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ٹوک دیا درمیان میں کہ یہ ولا ہم ینظرون، کیونکہ ولا لا کے معنی نہیں، یہ معنی ہوتا ہے اس کا، ولا ہم ینظرون، انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اور جب اگر آپ الف نہیں پڑھیں گے تو بہت سی جگہوں پہ معنی چینج ہو جاتا ہے، یہاں بھی معنی اس کا بدل جائے گا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کہ قرآن مجید کی تلاوت بخشے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ آج میں معذرت چاہتا ہوں، گھر میں کچھ مہمان ہیں، اس لیے سوال جواب کا سیشن ہم اگلے ہفتے رکھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔